آج کے سیشن میں آپ سے سورۃ الکہف کے قصے اصحاب الکہف میں جو دعا کا ذکر ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا۔ یہ قصہ بہت ہی مختلف ہے باقی قصوں سے قرآن کے، اور یہ صرف ایک ہی دفعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس قصے کی خصوصیات پہلے سمجھ لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ ایسے نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے جن کو نہ کسی پچھلے نبی کا علم تھا، نہ ان کی صحبت میں کوئی نبی تھے، نہ ان کے پاس کسی وحی کا علم تھا۔ یہ ایک ایسی سوسائٹی میں تھے، جہاں تک ہماری تحقیق ہے، ہماری ٹیم کی تحقیق ہے، یہ ایسی سوسائٹی میں تھے جہاں یونانی خداؤں کو، گریک گاڈز کو ورشپ کیا جاتا تھا، ان کی عبادت کی جاتی تھی، اور یہ بہت ایلیٹ فیملی سے تھے۔ اور یہ قصہ اصل میں جب ہوا تھا اور اس کی جو شہرت ہوئی تھی قرآن کے آنے سے پہلے تقریباً 120 سال، 70 سے 120 سال کے درمیان اس قصے کی بہت زیادہ شہرت ہو چکی تھی عیسائی دنیا میں، خاص کر سیریا میں، شام میں جو عیسائی ہیں، جیکوبائٹ یعقوبی نصرانی جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے ہاں ان کی بہت شہرت تھی۔ ان کے قصے کا ترجمہ یونانی زبان میں بھی ہو چکا تھا، ایرمیک میں، آرامی زبان میں بھی تھا، اور عربی میں بہت کم پایا جاتا تھا، لیکن زیادہ تر دوسری زبانوں میں ان کا قصہ تھا۔ اور ان کے قصے کے ان کے نام پر اصل میں چرچ بھی بنا دیے گئے تھے۔ تو گرجے تھے جن میں ان کے نام پر پورے تہوار کیے جاتے تھے، دا فیسٹیول آف دا سیون سینٹس، یعنی 7 جو ان کے جو سینٹس ہیں، جو ان کے پیر ہیں، ان کو پیر مانا جاتا تھا۔ ان کے نام پر، ان بزرگوں کے نام پر پورے روزے رکھے جاتے تھے اور پھر دعوتیں کی جاتی تھیں۔ ان کے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کبھی چرچز کے اندر پینٹنگز بنی ہوتی ہیں، تصویریں بنی ہوتی ہیں مریم کی یا عیسیٰ علیہ السلام کی، اسی طرح ان کی بھی پینٹنگز بنی ہوئی ہیں، ابھی بھی اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو ملیں گی۔ ابھی تک ان چرچز کی پینٹنگز موجود ہیں جہاں ان کو دکھایا گیا ہے کہ یہ 7 ہیں۔ قرآن نے تو اس کا اعتراف نہیں کیا کہ وہ کتنے ہیں، اس بات کو واضح نہیں کیا کہ وہ 7 ہیں، اور 7 پہ ان کا کتا ہے، اور وہ اندر جو ہیں وہ دفنے ہوئے ہیں، کسی غار کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور سو رہے ہیں۔ تو ان کو 7 سلیپرز کے نام سے مشہور ان کا نام یہ تھا عیسائی دنیا میں۔ قرآن نے اس قصے کا ذکر کیا، اس کو اپنے لیے دوبارہ سے کلیم کیا ہے، اور یہ بات واضح کی ہے کہ جو قصہ عیسائیوں کے ہاں مشہور تھا اس میں بہت ساری انحرافات تھیں، اور ان کے نام پر بہت بڑے بڑے جھوٹ گھڑے گئے تھے، اور اس قصے کو دوبارہ صحیح طریقے سے بتانے کی ضرورت تھی، اور ان نوجوانوں کے نام کو اور ان کی لیگیسی کو، انہوں نے جو پیچھے اپنے ایک عظیم مثال چھوڑی ہے، اس مثال کو دوبارہ اپنی حقیقت پر لا کر اس کو ریسٹور کرنے کی ضرورت تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب ان کے قصے کا ذکر کیا تو نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم تمہیں ان کا قصہ حق کے ساتھ بتائیں گے، یعنی جو باطل باتیں تھیں وہ اوروں نے پھیلا دی ہوئی ہیں۔ اس کے بارے میں انگلش میں نے بات کافی تفصیل سے لیکچر کی ہیں، لیکن آج صرف اس دعا کی طرف فوکس کریں گے جو ان کے بارے میں کہی گئی ہے۔ پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے بارے میں بتائی کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ یہ ہمارے بہت ہی عجیب کرشموں میں سے، معجزوں میں سے تھے۔ کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف، جب ینگ لڑکے غار کی طرف گئے۔ تو یہ پہلے سمجھ لیں کہ اس میں معجزہ کیا ہے۔ اصل میں بات یہ کہی جا رہی ہے کہ کیونکہ یہاں فتیہ کا لفظ خاص استعمال ہوا ہے، عام طور پر لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ہم انہم آمنوا بربہم، وہ ایمان لائے اپنے رب پر، اور ان کی عمر کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن خاص اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا کہ ان نوجوانوں کے لیے فتیہ کا لفظ استعمال کیا جائے، ہمیں اس بات کی طرف غور دلانے کے لیے کہ یہ ان کا یہ جو کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنی سوسائٹی کو چھوڑا اور یہ غار کی طرف بھاگے، اس میں جو عجیب چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ نوجوان تھے، اور اس نوجوانی کی عمر میں ان کے سامنے ساری دنیا تھی، کیونکہ یہ ایلیٹ فیملیز سے تھے تو یہ مزے بھی کر سکتے تھے، شراب بھی پی سکتے تھے، ان کی کوئی حلال حرام کی کوئی قید نہیں ہے، جو عیاشیاں کرنی ہیں، جو مزے لوٹ سکتے تھے، پیسے بھی تھے ان کے پاس، پاپولیرٹی بھی تھی، آپس میں دوست بھی تھے، سب چیزیں تھیں ان کے پاس۔ لیکن جب ایک دماغ میں بات آ گئی کہ ہم مختلف خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم نہیں کریں گے۔ ان کا تہوار ہونے والا تھا گریک گاڈز کا، تو وہاں بڑے بڑے مجسمے بننے تھے اور بادشاہ نے آ کے اس کی انوگریشن کرنی تھی۔ تو ان لڑکوں نے آپس میں بات کر کے ان کو خیال آیا کہ ایک ہی خدا ہوگا، اور کسی چیز کا انکار نہیں کیا انہوں نے، بس یہ کہا کہ ہم یہ جو مجسمے ہیں ان کے تہوار میں ہم شرکت نہیں کریں گے۔ تو وہ اتنا بڑا جرم بن گیا کہ انہوں نے اپنی فیملی کو ریجیکٹ کیا، اپنی فیملی کے ٹریڈیشن کو ریجیکٹ کیا، اپنی سوسائٹی کو ریجیکٹ کیا، یہاں تک کہ ان کی جو سیاست ہے اس سیاست میں بھی اگر بادشاہ کے مذہب کا انکار کیا جائے تو وہ بادشاہت کا انکار بھی ہوتا ہے، تو وہ تو پنشیبل بائی ڈیتھ ہوتی ہے نا چیز، وہ تو پھر ان کو سزائے موت ملنی تھی۔ تو ان کو وارننگ دی گئی، کیونکہ یہ بڑے گھرانے کے لڑکے تھے، تو ان کو کہا کچھ دن سوچ لو، اگر ٹھکانے آ جائے گی، شاید یہ نوجوانی کا جوش ہے کہ تم نے الٹی سیدھی بات کی ہے،
بادشاہ کی اور بادشاہ کے مذہب کی توہین کی ہے، تو تمہیں کچھ دن دیے جا رہے ہیں، مہلت دی جا رہی ہے، اس کے بعد تمہیں دوبارہ ٹرائل پہ لائیں گے، اگر اس وقت بھی تم نے اپنی بات کو ریٹریکٹ نہیں کیا تو پھر تمہیں سزائے موت دے دی جائے گی۔ تو اس ٹائم اس مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لڑکے بھاگے ہیں، اور یہ اپنی ساری لگژری، ساری آرام کی زندگی، سب کچھ چھوڑ کر وہ غار کی طرف نکلے، غار کی طرف۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب یہ نوجوان غار کی طرف گئے پناہ لینے کے لیے، اوا کہتے ہیں پناہ لینے کو، فقالوا، تو انہوں نے کہا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا، ہمارے رب اپنے خاص خزانوں میں سے، لدن کا لفظ استعمال ہوتا ہے کوئی خاص اپنی طرف سے کوئی چیز دے۔ جیسے میں اگر یہاں سے اٹھا کے آپ کو ایک کتاب دے دوں، جیسے کہیں گے منی یا من عندی، لیکن اگر میرا کوئی سیکرٹ بک شیلف ہے، وہاں پہ میری بہت پرسنل سی کلیکشن ہے، وہاں سے میں نکال کے ایک خاص کتاب آپ کو لا کے دوں تو اس کو کہوں گا من لدنی، یعنی لدن کا لفظ کوئی عام استعمال میں نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر من لدن کا رحمت سے مراد ہے یار ہمارے رب، ہم ایسی زبردست مصیبت میں ہیں، ہمیں ہر طرف سے جو ہے موت نظر آ رہی ہے، ہم واپس اپنی اسٹیٹمنٹ کو واپس لے سکتے ہیں، ہماری زندگی واپس چلی جائے گی، لیکن ہم نے آپ کو مان لیا ہے، ہم نے اپنے رب کو مان لیا۔ اب اندازہ کریں نا، وہ جب یہ دعا کر رہے ہیں تو یہ دعا وہ اپنی زبان میں کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ دعا کسی کتاب میں، نازل کی ہوئی کتاب میں نہیں پڑھی، ان کے دل سے یہ آواز نکلی ہے کہ ہمارے رب آپ ہی اب ہماری مدد کر سکتے ہیں، آپ ہی کی خاص رحمتوں میں سے کوئی رحمت آئے گی تو ہمارا کوئی اہتمام ہوگا، ورنہ ہم کیا کریں گے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا، اور ہمارے لیے مہیا کر دے، ہمارے لیے آسانیاں فراہم کر دے، من امرنا، ہمارے اس فیصلے میں، رشدن، سیدھا راستہ، یعنی ہمارے، کیونکہ ہم نے یہ سیدھا راستہ چنا ہے، اس میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر، ہمارے لیے آسانیاں مہیا کر۔ اور وہ جا رہے ہیں غار کی طرف۔ اب غار میں تو آپ کو پتہ ہے نہ کوئی لگژری ہوگی، نہ ٹیمپریچر کنٹرول ہوگا، نہ کھانا ہوگا، یہاں تک کہ وہاں سانپ بھی ہو سکتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہو سکتے ہیں، مشکلات بھی ہو سکتی ہیں، خطرے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی چوائس نہیں، اور کوئی جگہ جانے کو ہے نہیں، پہاڑوں میں جا کے وہ چھپ گئے، غار میں جا کے کسی میں گھس گئے، اور جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس دعا پہ بہت زیادہ، کیونکہ ہم نے نا اپنے دین کو ایک عجیب نئی چیز بنا دیا جو وہ اوریجنلی تھی نہیں۔ ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنے رب سے ایک تعلق بنانے کا موقع دیا ہے، اور اس تعلق، پہلا جو اس کا روحانی جو تعلق ہے نا، وہ اس کی بنیاد شروع سے علم کی نہیں ہے۔ پہلا علم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پہلا اصل علم کیا ہے کہ رب ایک ہی ہے، الہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ ان لڑکوں کے پاس اور کوئی علم نہیں ہے، کسی نبی کے علم کی وحی کے بارے میں یہ کچھ نہیں جانتے، کسی کتاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، بس ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا ایک رب ہے اور ہم اسی کی عبادت کریں گے، اور ہم اس کے نام پہ کوئی اور شرک کرنے کو تیار نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے ہم نے شرک نہیں کرنا، ہم نے ایک ہی رب کو ماننا ہے۔ انہیں یہ پتہ بھی نہیں کہ وہ رب ان سے چاہتا کیا ہے، ان کو اتنا بھی نہیں پتا، لیکن بس اتنا پتہ ہے کہ ہم ایک ہی رب کی عبادت کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں، توحید کے علاوہ کچھ نہیں۔